نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں گزارش کروں گا جناب محمد رضا صاحب سے تشریف لائیں اور عدیہ عقیدت پیش کریں. بارگاہ رسالت امام میں لیے دوسرے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا نبی اللہ. اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ صاف سے خود سجایا تجھے. اے ازل کے حسین، اے ابد کے حسین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. تیرا سکہ رواں کل جہاں میں ہوا، اس زمین میں ہوا، آسمان میں ہوا. کیا عرب کیا عجم سب ہیں زیر نگیں، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین خاتم المرسلین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، ہے عقیدہ یہ اپنا بصدق و یقین تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں، اے رسول امین. ماشاءاللہ. آج کی یہ تقریب ایڈوکیٹس ہائی کورٹ جو نیولی انرولڈ ہیں
آپ لوگوں کے اعزاز میں کی گئی ہے، اور آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب اپنے مصروفیات سے وقت نکال کر تشریف لائے ہیں، اس سے آپ کو اس کی اہمیت کا اندازہ ہونا چاہیے۔ بیسائڈس ہمارے وائس چیئرمین صاحب، ہمارے چیئرمین کمیٹی، چیئرمین لیگل کمیٹی، تو میں سب سے پہلے درخواست کروں گا جناب راجہ محمد علیم خان عباسی صاحب کو وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، ذوالفقار عباسی صاحب وائس چیئرمین، قاضی عادل صاحب چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی، سیکرٹری بار، سب سے پہلے تو میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ بہت ٹائٹ اسکیجول تھا آپ کا، کورٹ ورکنگ بھی، اس کے بعد آج ججمنٹ ڈے بھی ہوتا ہے، ان کا کیسز بھی لکھانے ہوتے ہیں، تو ہماری ریکویسٹ پہ آپ یہاں تشریف فرما ہوئے۔ آپ کو بلانے کا مقصد جو میری نظر میں تھا وہ صرف یہی تھا کہ جو نیو انٹرنٹس ہیں ہمارے لیگل پروفیشن میں، اور جس طرح آپ دوست ہیں ہائی کورٹ کے حوالے سے، ہماری بہنیں بھی ہیں، بچیاں بھی ہیں، تو ہم اس کو ایک سیرمنی کے طور پہ اس کو نہ دیکھیں، بلکہ جو ایکسپوجر آپ کے پاس ہے، آپ بہت اچھی وکالت کی محسن صاحب نے، ہم ایک ہی چیمبر سے تھے، سردار اسلم صاحب مرحوم مغفور میرے استاد تھے، ان کے بھی استاد تھے، ہمارا ایک ہی چیمبر تھا، تو بہت زیرو سے شروع کیا انہوں نے وکالت کو، اور وکالت کی معراج بھی دیکھی انہوں نے، اس کے بعد جو ان کی مارکت الارا ججمنٹس آپ نے پڑھی ہوں گی، جو رپورٹڈ ججمنٹس، بہت سارے ایشوز پہ اسلام آباد کو جو انہوں نے دی ہم نے دیکھی، تو مقصد یہ تھا کہ ایک شعوری کوشش ہم کر رہے ہیں جو بار کونسل میں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تمام دوست یہاں موجود ہیں، آپ ایک ٹف پروسیس کے بعد یہاں آج لائسنس لینے آئے ہیں، اس لیے نہیں کہ مجھے کسی نے فون کر دیا جی کہ ان کو پاس کر دیں، اس لیے کہ آپ نے ٹیسٹ بھی پاس کیا، آپ نے ایگزام بھی پاس کیا، اور آپ نے وہ انٹرویو بھی پاس کیا جو ہماری کمیٹی نے، جس میں محسن صاحب ہیڈ کر رہے تھے۔ تو ہماری یہ شعوری کوشش ہے، اور آپ لوگ تمام میرٹ پہ آئے، کہ یہی ہم نے، جب ہماری بار کونسل بنی تو میں نے کہا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک آدمی اگر گیٹ کے ایگزام میں 80% نمبر لیتا ہے اور ایک بچہ جو 40% لیتا ہے، دونوں کو اکٹھا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کو اگر ہم 25 سوال کرتے ہیں اور 25 میں سے وہ ایک جواب بھی نہیں دیتا، اور ایک 25 میں سے 25 جواب دیتا ہے، تو یہ انصاف کے اصولوں کے خلاف بات ہے۔ دونوں کو ایک ساتھ ایلیویٹ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کو ایک ساتھ لائسنس نہیں دینا چاہیے۔ تو ہم ایک شعوری کوشش کے تحت اس ادارے کی بہتری کے حوالے سے، اور اس لیے نہیں کہ آپ نے 2 سال لگا لیا، آپ کو ہائی کورٹ کا لائسنس دے دیا جائے، آپ کو لائسنس اس لیے دیں گے، ہم اس لیے دیا کہ آپ اس کے لیے ڈیزرو کرتے تھے، اور یہ پالیسی اور یہ لا ہے، پالیسی میں نہیں سمجھتا اس کی، کہ ظاہر ہے اگر آپ اور آئندہ بھی جو دوست آئیں گے، جو بچے ہمارے آئیں گے، اسی پروسیس سے گزرنے کے بعد وہ لائسنس لیں گے، خواہ وہ لوور کورٹ کا ہے، خواہ وہ ہائی کورٹ کا ہے۔ اور بہت اچھی بات اور بہت مثبت بات یہ ہے کہ بہت اچھے لوگ آ رہے ہیں، آپ بہت اچھا کام سمجھنے والے لوگ آ رہے ہیں، بہت محنت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں، کارپوریٹ سائڈ سے آ رہے ہیں، اچھے کالجز سے آ رہے ہیں، اچھے یونیورسٹی سے آ رہے ہیں۔ اور جو جج صاحب کو یہاں بلانے کا مقصد یہ تھا کہ دیکھیے، وکالت میں سمجھتا ہوں کہ لا کا آنا ایک 50% چنک ہے آپ کی کامیاب وکالت کا۔ وکالت کو میں ہمیشہ لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کے سر میں درد ہوتا ہے، آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، بڑے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں یا چھوٹے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو کوئی دوائی تجویز کرتا ہے، وہ دوائی آپ لے لیتے ہیں، اس کی ڈسکرپشن کے مطابق، اس کے جو متعین کرتا وقت کے مطابق وہ دوائی آپ کھا لیتے ہیں۔ آپ لیبارٹری نہیں جاتے اس کو کہ یہ دوائی ہم وہاں جا کے ٹیسٹ کروائیں۔ کیوں نہیں جاتے آپ؟ اس لیے نہیں جاتے کہ آپ کو یہ وجدان ہے، آپ جو ایشورڈ ہیں کہ وہ جو میڈیکل اسپیشلسٹ ہے وہ اپنے
ایتھکس کا خیال کرتے ہوئے مجھے کوئی غلط چیز نہیں دے گا، مجھے زہر نہیں دے گا، اس لیے آپ کو علم نہیں ہوتا کہ اس میں ہے کیا، آپ پی لیتے ہیں، آپ کھا لیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کو نہیں پتا کہ آپ کے پاس کیا ایکسپوجر ہے، آپ کے پاس ایتھیکل بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے، انہوں نے آپ کی ٹائپ دیکھی، آپ کا نام دیکھا، آپ کا چیمبر دیکھا، آپ کو بریف دے دیا۔ لیکن جس طرح آپ کسی ڈاکٹر کی دوائی کھا لیتے ہیں، اسی طرح وہ لیٹیگنٹ بھی جو دوائی آپ اس کو دیں گے وہ کھا لے گا۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ اس کو دوائی کون سی دیتے ہیں۔ کہ آپ غور کریں گے کہ جو دوائی آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اس میں زہر تو نہیں ہے، کہیں اس میں اس کے جو آرگنز ہیں باڈی کی کہ وہ ڈسٹرائے تو نہیں کرے گا۔ تو اس کو ہمیں ایتھکس کہتے ہیں، اور میں اس کو وکالت سمجھتا ہی نہیں، اور تمام جورسٹ کی یہ رائے ہے کہ شارٹ کٹ سے بنے وکلا ہم ان کو وکیل نہیں سمجھتے۔ وکیل وکالت اپنی تمام تر ایتھکس، اپنی تمام تر اخلاقی رہنمائیوں کے ساتھ اگر کوئی بندہ کمپٹیشن میں جاتا ہے تو وہ وکیل بنے گا، اس کو بار ریکگنائز کرے گی، اس کو جوڈیشری ریکگنائز کرے گی۔ آپ رن میں نہیں ہوتے۔ اگر آپ کا کسی جج کے ساتھ کوئی تعلق بن جاتا ہے، آپ کا اس سے ڈیل ہو جاتی ہے، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ جج صاحب نے یہ فیصلہ کرنا ہے، آپ کے حق میں کرنا ہے، تو آپ کبھی اس بریف کو نہیں دیکھیں گے، کبھی آپ بحث نہیں کریں گے، ذرا آپ نے طے کر لیا تو آپ کو بڑی کامیابی ہوگی، آپ کیس جیت جائیں گے۔ لیکن آپ کمپٹیشن میں نہیں رہیں گے، آپ اس کمپٹیشن سے باہر ہوں گے، اور وہ زیادہ معتبر وکیل ٹھہرا جائے گا جو اس کمپٹیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو میں وقت نہیں لینا چاہتا، ہم آج سنیں گے محترم جناب محسن افسر کیانی صاحب کو ایتھکس کے حوالے سے، سکلز کے حوالے سے، آرگومنٹس کے سکل کے حوالے سے، اور دو آخری بات جو میں نے جو فیل کیا، جو ڈیٹوریشن ہمارے پروفیشن میں آئی وہ منی میکنگ کا جو لسٹ ہے لوگوں میں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ 5 سال اس پروفیشن کو دے دیجیے، صرف 5 سال، مشکل سے آپ کو کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی اچھا وکیل بننے سے، کوئی نہیں روک سکتی۔ آپ چھوٹا کیس ہو، پاور اٹارنی کسی کی ہو، جو چھوٹا چھوٹا معاملہ ہو، اس کو آپ تندہی سے، دل لگی سے کام کریں۔ تو کوئی بھی آپ میں ٹیلنٹ ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ہم نے محسن صاحب نے وکالت یہاں شروع کی تو 2 بڑے نام تھے سول کورٹ کے حوالے سے جو ہائی کورٹ میں نہیں جاتے تھے، میاں اشتیاق حسین صاحب مرحوم اور میاں رزاق صاحب مرحوم۔ دونوں میں بہت فرق تھا۔ میاں رزاق صاحب زندہ ہے، سوری، میاں رزاق صاحب، دونوں میں بڑا واضح فرق تھا ان کی اپروچ میں۔ میاں صاحب میں ایمنس ٹیلنٹ تھا، وٹ تھی ان میں، اور میاں رزاق صاحب بہت محنتی تھے لیکن ان میں ٹیلنٹ نہیں تھا، ایکسپریشن نہیں تھا۔ لیکن دونوں ٹاپ پہ تھے، سول سائڈ پہ دونوں ٹاپ پہ تھے۔ ایک ٹیلنٹ کی وجہ سے تھا اور دوسرا اپنی محنت کی وجہ سے تھا۔ میاں رزاق صاحب کسی بھی کیس میں جب وہ طلبی میں بھی ہوتا تھا وہ خود پیش ہوتے تھے، وہاں سے وہ آرڈر لے لیتے تھے، ایکس پارٹی آرڈر کروا لیتے تھے۔ تو الٹیمیٹلی ان کی کامیابی کا جو ریٹ تھا وہ ایکس پار تھا، جو بہت میرے استاد تھے، محسن صاحب کے استاد تھے میاں اشتیاق صاحب۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ میں ٹیلنٹ نہیں بھی ہے، اگر آپ کے اکیڈمکس بہت اچھے نہیں بھی تھے، تو اگر آپ محنت کریں گے، آپ جستجو کریں گے، جدوجہد کریں گے، تو کوئی آپ کو دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ ڈسہارٹ نہیں ہونا 2 سال 3 سال مشکل ہوتے ہیں خواتین کے لیے بھی، میل کے لیے بھی۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اور محسن صاحب کو ہم سنیں گے اس حوالے سے۔ تھینک یو سو مچ۔ میں درخواست کروں گا جناب ذوالفقار علی باسی، وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل کے تشریف لائیں اور خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، قاضی عادل عزیز صاحب، علیم عباس صاحب، سیکرٹری صاحب، پارٹیسپینٹس، میں مشکور ہوں آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا کہ آج ججمنٹ ڈے ہے، اور پورا ہفتہ جو فیصلے انہوں نے لکھوانے ہوتے ہیں سیچرڈے اس کے لیے ریزرو کیا ہوتا ہے، اور کچھ ججمنٹس وہ ساتھ ساتھ لکھواتے ہیں، کچھ ججمنٹس جو ہے وہ آج کے دن کے لیے رکھی ہوتی ہیں، جس کے لیے آج انہوں نے اس میں سے ٹائم نکال کر
بار کونسل کو دیا اور آپ پارٹیسپینٹس کو جو آپ نے کلیئر کیے اپنا ایگزام، اپنا انٹرویو اور کوالیفائی کیا ہائی کورٹ کے لیے، آپ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے ہائی کورٹ کے لیے بطور ایڈوکیٹ کوالیفائی کیا۔ یہ وکیل کے لیے، وکیل کا ایک بہت بڑا خواب ہوتا ہے، اور نہ صرف اس وکیل کا بلکہ اس کے ساتھ جتنے اس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، اس کی فیملی ہوتی ہے، کیونکہ انہوں نے اس پہ انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے۔ ماں کی خواہش ہوتی ہے، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا وکیل بنے، بہن کی خواہش ہوتی ہے، بھائی کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی وکیل بنے، اور جب اس کو لائسنس ملتا ہے تو وہ اس کی ایک خوشی کی انتہا ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے اس کی فیملی کے ساتھ اس کے باقی لوگ جو اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، یہ ان کو بھی ایک خوشی ہوتی ہے، نیچرلی ہونی چاہیے، کیونکہ ایک بڑے لانگ پروسیس سے وہ گزر کے آتا ہے۔ اور اس سے پہلے بہت سے شارٹ کٹ طریقے تھے، اور ان شارٹ کٹس طریقے استعمال کرتے ہوئے لوگ وکیل بھی بن جاتے تھے، لیکن یہ بہت سے، میں سمجھتا ہوں کہ 2007، 8، 9 کی جو ہماری عدلیہ بحالی کی تحریک تھی، اس میں بہت سے اچھے پہلو بھی آئے لیکن بہت سے خراب پہلو بھی نکلے، جس میں ایک وائلنس کا کلچر بھی آ گیا، اور پھر جو لا کالجز کی ایفیلیشن تھی ایک مشروم گروتھ کی طرح ایفیلیشن ہوئی، اور گلی محلوں میں جو لا کالجز کھل گئے، اور پھر اس پہ انرولمنٹ کے لیے، اس پہ ایڈمیشن کے لیے بھی وہ کوئی معیار نہیں رکھا گیا، تو جس کی وجہ سے ہمارے اس پروفیشن میں کچھ زوال آنا شروع ہوا۔ لیکن اس کے بعد پروونشل بار کونسلز اور پاکستان بار کونسلز نے ایک سٹیپ لیا، اور آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پہ ایک ججمنٹ ڈیلیور کی، اور اس ججمنٹ کی روشنی میں اب آپ لوگوں کا، اس لیگل فرٹرنیٹی کا، اس پروفیشن کا فیوچر بہت برائٹ ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کرائیٹیریا سیٹ کر دیا گیا ہے، ایک ایج لمٹ رکھ دی گئی ہے کہ 26 ایئر سے اوپر جو ہے وہ آپ ایڈمیشن نہیں لے سکتے، اور اس سے پہلے آپ نے لیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہوتا ہے، اس کے بعد ایف ایس سی اور میٹرک کے 50% منیمم جب آپ کے مارکس ہوں گے تو پھر آپ آگے لیٹ کریں گے، پھر لیٹ کے بعد آپ کو ایڈمیشن ملے گا، اور پھر 5 سال آپ نے وہاں پڑھنا ہے، اور 5 سال ریگولر پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایچ سی کے تھرو لا گیٹ کا ٹیسٹ کلیئر کرنا ہے، اور اس میں بھی منیمم 50% مارکس جو ہے وہ آپ نے لینے ہیں، اور یہ کوالیفیکیشن، یہ کوالیفائی کرنے کے بعد پھر آپ بار کونسل میں آئیں گے۔ پھر بار کونسل کے اس وقت ہماری انرولمنٹ کمیٹی ساری یہاں موجود ہے، جو دونوں ممبرز ہیں اور چیئرمین ہیں آنریبل جسٹس محسن اختر کیانی صاحب، تو یہ انرولمنٹ کمیٹی پھر انٹرویو لیتی ہے، اور اس کے بعد جو کوالیفائی کرتا ہے تو پھر اس کو لائسنس دیا جاتا ہے، اور پھر وہ وکیل بنتا ہے۔ تو ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب اسلام آباد سے، اسلامک یونیورسٹی سے، بحریہ یونیورسٹی سے، قائد اعظم یونیورسٹی سے جو اسٹوڈنٹس آتے ہیں، اور اتنے انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں، اور اتنے محنتی لوگ ہوتے ہیں، کہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا فیوچر جو ہے وہ بہت برائٹ ہے۔ آلدو اس سے پیچھے جو معاملات ہوئے، لیکن یہ جو کلچر ہے جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وائلنس کا کلچر، یہ اتنا زیادہ نہیں ہے، یہ 1% طبقہ ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ ایلیمینیٹ ہو جائے گا، کہ جس طرح آپ لوگ آئیں گے اور 7-8 سال کا عرصہ یہ گزارنے کے بعد، مسلسل پڑھنے کے بعد، جب آپ اس سٹیج پہ پہنچتے ہیں اور لائسنس لیتے ہیں، تو وہ پھر کتاب کی بات کرتا ہے، وہ پھر قلم کی بات کرتا ہے، اور وکیل کے ہاتھ میں قلم ہی ہونی چاہیے، وکیل کے ہاتھ میں کتاب ہی ہونی چاہیے، وکیل کے ہاتھ میں ڈنڈا نہیں ہونا چاہیے۔
اور یہ بات یاد رکھیں کہ جب ہم شروع میں اس بار میں آئے تو جسٹس افضل اللہ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان ریٹائر ہوئے اور ان کو بار میں بلایا گیا. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی جو ہم نے بھی اور آپ نے بھی اپنے پلے باندھنی ہے. وہ یہ کہ جج کو کبھی انائے نہ کرے. جج از آلویز رائٹ. بعض دفعہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آپ نے، لیکن ہم کہتے ہیں نہیں ہم غلط ہیں. ٹھیک ہے، میں یہ چھوڑ دیتا ہوں یہ بات. یہ یاد رکھیں کہ آپ کسی کو انائے کر کے آپ ریلیف نہیں لے سکتے، اور ہمارا کام انائے کرنا ہی نہیں ہے. ہم تو قانون کی بات کرتے ہیں. اس لیے کتاب کے اندر رہتے ہوئے، آپ قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، یہ آپ نے اس چیز کو آگے لے کر چلنا ہے، اور انشاءاللہ کامیابی پھر آپ کے قدم چومے گی. تو یہ ایک نسخہ ہے جو نسخہ کیمیا ہے جس کو آپ نے سامنے رکھنا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے شعوری طور پر بار کونسل کے اندر بھی یہ لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے. میری 2 دن پہلے بھی جوڈیشل اکیڈمی کے ڈی جی صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، ایک میٹنگ ہوئی ہے، اور یہ کورسز کے حوالے سے کہ ہمارے اسلام آباد کے لوگوں کو بھی وہاں کورسز فیڈرل جوڈیشل اکیڈمی میں کرائے جائیں، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو جلدی موقع ملے گا. اس کے علاوہ یہاں بار کونسلز کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا، کچھ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہوگا کہ مختلف فیلڈز کے جو ایکسپرٹس تھے ان کے لیکچرز ہم نے کروائے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے ہفتہ وار ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے ڈسٹرکٹ بار کے اندر. اسلام آباد بار کی لائبریری میں ایک وائٹ بورڈ کارنرز کے نام سے، کہ جس میں آپ ایک لائبریری کے کارنر پہ وائٹ بورڈ بھی ہے، اور وہاں فیکٹس اور فگرز کے ساتھ وہاں ہر ہفتے جو لیکچر ہوتا ہے. میں خود جو ہے وہ ہر سیچرڈے کو 1 بجے وہاں موجود ہوں. عطا اللہ حکیم کنڈی صاحب بھی وہ کوارڈینیٹ کرتے ہیں، اور شعیب اختر عباسی جو لائبریری سیکٹری ہے وہ کوارڈینیٹر ہیں اور وہ ارینج کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ ریگولر ایک لیکچر کی سیریز جو ہے چل رہی ہے، اور مختلف سبجیکٹس پہ، لا کے مختلف سبجیکٹس کے اوپر، اور اس میں آن لائنز بھی وہ ہوتی ہے، یوٹیوب کے اوپر وہ سب کو وہ لیکچرز اویلیبل ہوتے ہیں. جو پارٹیسپیٹ جو ہے فزیکلی وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتے تو وہ بھی اس میں استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ سلسلہ جو ہم نے لکھنے پڑھنے کا سلسلہ شروع کیا ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارا فیوچر بہت برائٹ ہے. آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو. آج آپ جو ہے وہ جیسے صاحب سے لائسنس لینے کے جا رہے ہیں، جو ابھی آپ کو وہ ہینڈ اوور کیے جائیں گے. تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیاں اور کامرانیاں عطا فرمائے. آپ اس فیلڈ کے اندر پھلے پھولیں، آگے بڑھیں، محنت کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ. مزید کوئی وقت ضائع کیے بغیر ریکویسٹ کروں گا آنریبل مسٹر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور آج نیولی انرولڈ ایڈوکیٹس کو ایتھکس کے حوالے سے اور دیگر جو کورس کے حوالے سے گائیڈ لائنس دیں گے اور اختتام فرمائیں گے. جناب مسٹر جسٹس محسن اختر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شکر گزار ہوں آنریبل سینئر ممبرز آف اسلام آباد بار کونسل. انہوں نے آج اس تقریب کے لیے مجھے دعوت دی. بائی اینڈ لارج بار اینڈ بینچ کا ریلیشن شپ کو اتنا خوشگوار نہیں ہے آل اوور پاکستان، اور اس کی بنیادی وجہ جو معاشرتی انحطاط ہے جو ہم سب دیکھ رہے ہیں تمام پروفیشنز میں، تمام انسٹیٹیوشنز میں، انکلوڈنگ جوڈیشری اینڈ انکلوڈنگ بار.
نظر یہ آ رہا ہے کہ ود دی پیسج آف ٹائم یہ چیزیں اور ریسٹرکٹیو مینر میں چلیں گی. جب ذوالفقار بھائی صاحب نے تو خیر اسلامی یونیورسٹی سے پڑھا، علیم عباسی صاحب نے پنجاب یونیورسٹی سے پڑھا جہاں سے ہم نے بھی تعلیم حاصل کی تھی. وہ 2 ایئرز کا LLB اور آج 5 ایئرز کے LLB میں بہت فرق ہے. لیکن جو فیوچر ہم دیکھ رہے ہیں شاید ہر 5 سال بعد لوگوں کا انٹرویو اور ٹیسٹ ہونا شروع ہو جائے گا، اور ہر 5 سال بعد آدھے لوگ سسٹم سے ایلیمنیٹ ہو جائیں گے. الٹیمیٹلی ایسے ہوگا. وہ وقت بھی دور نہیں ہے جب بار کونسلز ڈیفائن کریں گی ہو از دا ورکنگ لائر. کیا کسی شخص کے پاس لائسنس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لائر ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. لائسنس از اے پریولیج، جیسے ڈیفائنڈ ہے ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 میں. اٹس اے پریولیج، وہ کسی وقت بھی ریکال ہو سکتی ہے. اس میں آپ کا کوئی رائٹ نہیں ہے. آپ اس کی ایلیجبلٹی کو جب تک مینٹین کریں گے تب تک یہ آپ کے ساتھ رہے گا. دا مومنٹ یو آر انلیجبل دا لائسنس ہیز بین وتھڈران. لیکن لائرز نے یہ سمجھ لیا ہے ہمارے سارے پروفیشن میں بھی ابھی تک یہی سمجھتا آیا ہوں کہ مجھ سے میرا لائسنس کوئی نہیں لے سکتا. لیکن شاید اس دفعہ بار کونسل وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنے جا رہی ہے جس میں لائسنس ایز اے پریولیج ہی ہوگا اور ان لوگوں کے لیے ہوگا جو بیسٹ آف دا بیسٹ ہوں گے. تو ٹائم یہ چیزیں ثابت کر رہا ہے، جو واقعات اور حالات اس وقت ہم جن سے نبردآزما ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ بار کونسل ڈیفائن جب کریں گی کہ وہ از اے پریکٹسنگ لائر، چاہے اس کا پورے سال میں منیمم ایک کیس بھی ہو تو اس کو پریکٹسنگ لائر ڈیفائن کیا جائے. لیکن جب ہم یہاں پہ سپریم کورٹ کی فٹنس کا انٹرویو لیتے ہیں جس کے لیے منیمم ریکوائرمنٹ 7 ایئرز آف ہائی کورٹ پریکٹس ہے، جو کہ پہلے 10 ایئرز ہوتی تھی، اور یوزلی وہ پروسیسنگ ٹائم ہمارا 3 سے 4 سال ہوتا تھا. 15ویں سے 16ویں سال میں جا کے لوگوں کی فائل پروسیس ہوتی تھی فار سپریم کورٹ فٹنس. اس وقت پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ایسے آتے ہیں جو ساری زندگی کچہری میں ہیں لیکن انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا، وہ کبھی ہائی کورٹ نہیں آئے. وہ جو ایتھکس پہ جناب ذوالفقار اویسی صاحب زور دے رہے تھے اور علیم عباسی صاحب، وہ اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ جب آپ کو اپنے آپ کو کنڈکٹ کرنا نہیں آتا ہوگا تو علم آپ کا جتنا مرضی زیادہ ہو وہ میٹر نہیں کرتا. آپ کسی کو اوفینڈ کر دیتے ہیں چاہے وہ آپ کے ماں باپ ہی گھر میں کیوں نہ ہو، آپ ان سے محبت نہیں لے سکتے. یہ رسپیکٹ سے ہی سارا کچھ ہو سکتا ہے. اس پروفیشن میں دھونس، زبردستی اور ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ نے کنونس کرنا ہے لاجکس پہ، قانون پہ، انٹرپریٹیشن پہ، ایویڈنس پہ، اینڈ دین یو گیٹ دا ریلیف. ججز عموماً غلط ججمنٹس دیتے ہیں، بٹ اس کے لیے ٹرائل کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان تک جو ریسٹرکشنز موجود ہیں وہ ان کو اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن اور ریویو میں ان کو دیکھ لیتی ہیں. اس میں لائر کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کا کیس جب ڈسمس ہوتا ہے تو شاید آپ کا کلائنٹ آپ سے وہ بریف لے کے چلا جاتا ہے، وہ ایک فائنینشیل ایسپیکٹ ہے اس کا. لیکن آپ نے اگلا کیس اس کلائنٹ کے گھر جا کے نہیں کرنا ہوتا، اسی کورٹ میں کرنا ہوتا ہے. لہٰذا وہ جو ریلیشن شپ ہے بار اور بینچ کا وہ اس تناظر میں ہوتا ہے. جو کامن ایشوز ہم دیکھ رہے ہیں سارے سسٹم کے اندر، ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں رہی، ریڈنگ ہیبٹ بالکل بھی نہیں. ہارڈلی میں کسی شخص کو ملا ہوگا ریسنٹلی ینگر جنریشن میں جس نے کہا ہوگا کہ آج وہ گیا تھا اور اس نے اولڈ بک شاپ سے فلاں کتاب لی ہے، یا وہ سعید بک بینک گیا تھا اور اس نے فلاں کتاب لی. آپ سب لوگ اپنے آپ کو خود بہتر جانتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جو رات سونے سے پہلے کوئی بک پڑھتے ہوں گے، وہ کوئی بھی بک پڑھتے ہوں گے، لا بھی ضروری نہیں ہے، لیکن انہیں ریڈنگ ہیبٹ ہونی چاہیے.
اور ریڈنگ ہیبٹ نہ ہونے کی وجہ سے آپ بہت سی چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پاتے. آپ شارٹ کٹس پہ پھر چلنا شروع ہو جاتے ہیں. پلس ریڈنگ ہیبٹ ناٹ بکس پہ، اس کو آپ بے شک ای بکس پہ لے جائیں یا ریسرچ کانسیپٹ میں اپنے لیپ ٹاپ، ٹیبلیٹس اور جس مرضی انسٹرومنٹ گیجٹ کو دیکھ لیں. لیکن ہم فیس بک پہ، ٹویٹر پہ اور ان چیزوں پہ تو بہت ٹائم ویسٹ کر لیتے ہیں اور بیٹھے رہیں گے. ایون کورٹ میں بھی لوگ سارے دن یہی کام کرتے رہتے ہیں. ایون ہمارے ججز بھی یہی کام کرتے رہتے ہیں لوور کورٹس میں. اس ان ایتھیکل پریکٹس کا جو نیگیٹو پہلو ہے، آپ فیملی میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہاں پہ بھی بچے بڑے سمیت سب ایک ہی وقت میں موبائل پہ گم ہوئے ہوتے ہیں. یہ وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری امپلیکیشنز ہیں. ریڈنگ ہیبٹ نہیں ہے، ریسرچ کانسیپٹس بالکل بھی نہیں ہے. جو منیمم ریکوائرمنٹ ہے کسی کیس کے لیے، جب بھی کوئی کیس آئے، چاہے وہ آرڈر 39 کی انجنکٹیو ایپلیکیشن ہی کیوں نہ ہو، آپ سول پروسیجر کوڈ کی اس بیسک پروویژن کو ضرور پڑھیں، اس کے انگریڈینٹس کو سمجھیں اور ہر دفعہ دوبارہ نئی پروپوزیشن کے ساتھ دوبارہ پڑھیں. پہلے ہمیشہ بیسک اسٹیچوٹ کو پڑھیں، اس کے بعد انٹرپریٹیشن کے لیے ڈفرینٹ ججمنٹس کو دیکھیں اور اس کے بعد اپنے آرگومنٹ لائن کو ڈرا کریں، اسکیلیٹن آرگومنٹ لکھیں، تاکہ جب بھی آپ اپنے بریف کے ساتھ کسی بھی کورٹ میں اپیئر ہوں، ضروری نہیں ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں، آپ ڈسٹرکٹ کورٹ میں بھی اپیئر ہوں، تو آپ کا بریف بنا ہوا ہو، آپ نے اس کو اپنی فائل کے ساتھ لگایا ہوا ہو. اور کسی سٹیج پہ بہت سی دفعہ کیسز ایڈجرن ہو جاتے ہیں اور کیسز کنکلوڈ نہیں ہو پاتے. اس ایڈجرمنٹ میں کئی دفعہ آپ لوگوں کے پاس پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہوتا، آپ کی بہت ساری مصروفیات ہو سکتی ہیں. تو اس ساری سچویشن کو میٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی جو بھی ریسرچ کریں، لکھیں، اس کو لکھتے چلے جائیں. جتنی دفعہ بھی کیس ایڈجرن ہو، نئی چیز پڑھیں تو اس کی اسی نوٹ کے اوپر آگے ایڈیشنل نوٹ لکھیں. اور جب آپ اپنا کیس آرگیو کریں گے تو وہ لکھا ہوا آپ کے پاس آپ کے مین پوائنٹس ہوں گے. اور سم ٹائم ہوتا بھی ہے کہ کلائنٹ کا ایک بیسک گلا اپنے لائر سے ہوتا ہے کہ آپ نے وہ مکمل بات نہیں کی جو میرا کیس تھا. نمبر 1 اس میں ایک اس کی ایک اور خواہش ہوتی ہے کہ میرے مخالف کو آپ نے ذلیل ضرور کرنا ہے، اس کی بات نہیں کر رہا. دوسرا، وکیل نے ایز اے ٹول استعمال نہیں ہونا. آپ کوئی شارٹ گن کا رول پرفارم نہیں کر رہے ہیں کہ کسی نے ٹریگر پریس کرنا ہے آپ کا اور آپ نے کسی کو گولی مارتے ہیں. دیٹ از ناٹ یور اسائنڈ رول. آپ نے لاجک بیسڈ انٹرپریٹیشن پہ، ایویڈنس کو اپریشیٹ کر کے، ڈاکیومنٹس کو دیکھ کے آرگیو کرنا ہے اپنا کیس. اور وہ جو ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ جج کا موڈ نہ ہو تو کیس آرگیو نہیں کرنا چاہیے. یہ بڑا بیسک پرنسپل ہے. اور جو جج آوازار ہو، جس کے لیے عموماً لوگ ہم بھی کہتے تھے کہ جج آج گھر بیوی سے مار کھا کے ہے، اس کو ناشتہ نہیں ملا. ایکچولی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ہم اسکول پڑھتے تھے تو ٹیچر کے بارے میں بھی یہی کہتے تھے. ایسے ہوتا ہے، ایکچولی ہوتا ہے. جس نے گھر سے جو ناشتہ نہ کر کے آیا وہ تو بندے کھاتا ہے، پھر لڑے گا آپ سے. ٹھیک ہے، وہ اللہ بخشے ہمارے سینئر جج صاحب تھے، پہلے لوئر تھے، پھر فوت ہو گئے ابھی، جسٹس گلزرین کیانی صاحب مرحوم، ہمارے اساتذہ کرام میں سے تھے. میں نے اور علیم عباسی صاحب نے جب پروفیشن سٹارٹ کیا تھا بیک 93، تو وہ اس وقت جج تھے. وہ لاسٹ ایئر تھا ان کو ریٹائر ہو رہا تھا. پنڈی بینچ میں جو بڑا والا کورٹ روم تھا اس میں وہ بیٹھتے تھے. تو وہاں ہوتا یہ تھا کہ 150 کیس لگے ہوئے. تو شروع میں جب ارجنٹ لسٹ کال ہوتی تھی، وہ کیس کال ہوتا تھا، پہلا دوسرا. اور کوئی وکیل ہمارے جیسا بھی آتا تھا جس کی تیاری شہری نہیں ہوتی تھی. اب اسلام آباد سے ایک وکیل گیا پنڈی، وہ آلموسٹ 1.5 گھنٹہ لگتا تھا وہاں پنڈی بینچ میں پہنچتے ہوئے صبح. تو جب وہاں پہنچے، آپ کا سانس پھولا ہوا، کیس کال ہوا، تو وہ جج ویسے ہی ان کی ہیبت بڑی تھی اور ان کی لا کی گرپ بہت زیادہ تھی. وہ اگر وہ پروپوزیشن آپ انہیں کنونس نہیں کر پائے اور انہوں نے چند کوشچنز آپ سے کیے جن کا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا اور آپ کے اوپر سے گزر گئے، تو اس کے بعد انہیں غصہ آ جاتا تھا اور ان کا بلڈ پریشر شوٹ کر دیتا تھا. اس کا اینڈ یہ ہوتا تھا وہ ڈسمس اتنی ہاربل طریقے سے کہتے تھے کہ اس کے بعد جو باقی لوگ بیٹھے ہوتے تھے نا، وہ بھی ان کی بھی جو ہوتی تھی زندگی عذاب ہو جاتی تھی. اور پھر
علیم صاحب اور ذوالفقار بھائی صاحب جیسے لوگ جب بیٹھے ہوتے تھے تو وہ کہتے تھے خود تو تباہ ہوا ساتھ اب ہمیں بھی کرتے ہیں اس میں، کیونکہ اگلی باری ہے وہ ان کا بلڈ پریشر 17ویں 18ویں کیس تک نیچے نہیں اترتا تھا اور وہ سب کو پھر ایک ہی طرح ڈیل کرتے تھے. تو ہم پھر کیس کو زیادہ پریپیئر نہیں کرتے تھے، ہمیں آیت الکرسی زیادہ آتی تھی، ہم وہ پڑھتے تھے، پڑھ پڑھ کے پھونکتے تھے جج صاحب پہ کوئی اثر ہو جائے. ایکچولی ایسے ہوتا تھا. دو کہ اب ایسے ججز نہیں رہے، میرا یہ ماننا ہے کہ اب ایسے ججز نہیں ہیں، وہ امپیکٹ بھی کم ہو گیا ہے. اب ہمیں شاید آیت الکرسی پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، ٹھیک ہے. ہمیں آپ کے سینئرز نے یہ بات سکھائی ہے کہ انسٹنٹ کورٹ میں ڈسمسل سے بہتر ہے اسے کہیں محبت سے تھینک یو اینڈ ویٹ فار آرڈرس، تاکہ لائرز اپنی ڈگنیٹی کے ساتھ اپنے کلائنٹ کے ساتھ باہر چلا جائیں اور آپ چیمبر میں جا کے اس کا فیصلہ کر دیں. انلیس کچھ کیسز ہوتے ہیں جن کو آپ کو ان دا کورٹ ہی اناؤنس کرنا ہوتا ہے یا ڈکٹیٹ کروانا ہوتا ہے، وہ ایکسیپشنز ہیں، اسپیشلی بیل میٹرز میں ہم وہی کر دیتے ہیں. لیکن نارملی اس کو انسلٹ نہیں لینا چاہیے. جب آپ کا کیس ڈسمس ہوگا تو دوسرے کا الاؤ بھی تو ہو رہا ہوگا نا، جس کے اگینسٹ ہو رہا ہوگا تو جو دوسرا لائر ہے وہ بھی تو وہیں پہ کھڑا ہوگا. تو اس لیے آپ نے اس ایشو کو بالکل بھی اس طرح نہیں لینا کہ آپ کی انسلٹ اور توہین ہوئی ہے، انلیس کہ واقعی جج صاحب کا رویہ ایسا ہو. اور اگر آپ کو لگے کہ جج صاحب کا رویہ ایسا ہے تو آپ کے بار کے پریزیڈنٹ موجود ہوں گے، آپ کے باقی یہ بار کونسل کے لوگ موجود ہیں، ان کے نوٹس میں آپ ایسی بات لاتے ہیں. اصل میں وہ والی اب روایات ہم نے اب ختم کر دی ہیں. مطلب پچھلے کتنے عرصے میں باہر نے کوئی ایسا ڈنر، کوئی فنکشن آرگنائز نہیں کیا جس پہ ہم لائرز کے ساتھ بیٹھے ہوں اور لائرز نے ڈائریکٹ انٹریکٹ کر کے ہمیں بتایا ہو کہ سر آپ نے اس دن بڑی زیادتی کی، شیئر پروپوزیشن تھی، آپ گھر سے چائے پی کے نہیں آئے تھے اور آپ نے یہ کیا. ہوتا ہے ایسا؟ تو اس طرح ججز اپنے آپ کو امپروو کرتے ہیں اپنے کنڈکٹ کو. اور وہ جو لائر سے ایک میٹنگ ہوتی ہے، ایک انٹریکشن ہوتا ہے، اس کا امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ مہینہ ایک بہت مہذب رہتے ہیں. ججز کی بات کر رہے ہیں، لیکن مہینے کے بعد اثر ختم ہو جاتا ہے. تو اس لیے پہلے زمانے میں ہمارے بچپن میں ارلی 2090s میں بڑا کامنلی بار اینڈ بینچ کے ڈنرز، لنچ، ٹی بریکس بڑی کامن ہوتی تھی. شاید تعداد بہت تھوڑی تھی، تو اس میں انٹریکشن ضرور ہوتا تھا جوڈیشل آفیسرز کے ساتھ یا ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ. تو کہیں نہ کہیں کوئی ناراض والا وکیل بھی ہوتا تھا، کہیں خوش وکیل بھی ہوتا تھا، تو دونوں باتیں پتہ چل جاتی ہیں. ٹھیک ہے. میں ابھی اپنے سینئرز سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس طرح کے انٹریکٹیو سیشن ضرور ہونے چاہیے جہاں پہ لائر جو ہیں وہ اس طرح کی چیزوں کو کمیونیکیٹ کر سکیں جو ایتھکس سے ریلیٹڈ ہے. وہ کیسز کے ایشوز اپنی جگہ پہ، لیکن دوسری طرف جو سوشل میڈیا کا امپیکٹ ہے اس کی وجہ سے بھی بہت سارے ایسے نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں. ان کی امپلیکیشن بہت ضروری ہے کہ مس انٹرپریٹیشن، ایک فوٹوگراف آپ ایک جج کے ساتھ کھینچ لیتے ہیں اور اس کو مس یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. ان کی بڑی امپلیکیشن ہے. آج کل ویسے بھی سوشل میڈیا کی بہت ساری نیگیٹو کمپین ہے، بٹ اٹ از اے پازیٹیو ٹول جس کو ابھی تک ہم کیپچر نہیں کر سکے اور اس کی پازیٹیوٹی کو گیج نہیں کر سکے. ابھی تک ہم ویڈیوز ہی اتارنے پہ لگے ہوئے ہیں. پاکستان از نمبر 2 ان دا ورلڈ جنہوں نے سب سے زیادہ پورنوگرافک سائٹس کنٹینٹ اپلوڈ کیا ہے سوشل میڈیا پہ، which is more than 98 lakh، جس کو انہوں نے بھی ریموو کیا. گوگل نے نمبر 1 پہ امریکہ ہے جن کے 1.5 کروڑ ایسے کنٹینٹ تھے. یہ وہ باتیں ہیں جو ہماری ایتھیکل ویلیو کو ڈپیکٹ کرتی ہیں. اس لیے جو گیجٹ آپ کے پاس ہے، چاہے وہ موبائل ہے، اس میں جتنے بھی سافٹ ویئرز ہیں وہ آپ کو آسانی کے لیے ہیں. ان کا مس یوز اور گڈ یوز آپ پر ڈپینڈنٹ ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے اپنی زندگی میں جو ایتھکس اپنے ماں باپ سے سیکھیں انہیں کے ساتھ آپ نے چلنا ہے. وہ گھر کے اندر بھی وہی ہوتے ہیں اور باہر بھی وہی ہوتے ہیں. بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ
وقتی جھوٹ بول کے شاید میں اپنے کلائنٹ سے بہت سارے پیسے لے لوں گا اور دینے کو تیار ہوتا ہوں، لیکن جب آپ ان دا لانگر رن اس پریکٹس کے ساتھ چلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کو اس کی ہٹ آئے گی اور آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ اب آپ کی یہ ٹیکنیکس جو نیگیٹو ایلیمنٹس کے ذریعے آپ نے گین کی ہے وہ چلے گی. اور بار کے اور بینچ کے لیول پہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، جس طرح سارے لائرز کو پتا ہے کہ فلاں جج کام کرتا ہے، فلاں جج کی سمجھ کیسی ہے، اور فلاں جج بدتمیز ہے، فلاں جج اچھا ہے، فلاں جج برا ہے، اسی طرح ججز کو بھی پتا ہے کہ فلاں لائر کیسا ہے. ایز اے آبزرور جج میرے پاس ڈسٹرکٹ بار کی ساری کمپلینٹس آتی ہیں، تو ہمارے پاس 7 ججز ہیں جن کی کمپلینٹس آتی ہیں ڈسٹرکٹ بار سے. ان کو بلا کے ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، یہ میرا کام ہے ان کو سمجھانا. وہ ان کے لیے بھی وہی کچھ ہے جو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ مہینہ کا اثر رہتا ہے ان کو اس ٹیوشن کا، لیکن وہ مہینے کے بعد وہ بھول جاتے ہیں، پھر انہیں بلاتے ہیں کیونکہ تب تک نئی کمپلینٹ آ چکی ہوتی ہے. اسی طرح ہم نے ایک لسٹ بنوائی، تو وہ 26 وکیل ہی ہیں جن کو پرابلم ہے. انہیں کی کمپلینٹس بار میں بھی آ رہی ہوتی ہیں، بار کونسل میں بھی آ رہی ہوتی ہیں اور ہمیں بھی آ رہی ہیں. تو دونوں طرف وہ فکسڈ، انلیس کہ کوئی ایکسیپشنل انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی گھر سے چائے پی کے نہیں آیا ہوتا تو لڑ لیتا ہے، چاہے وہ لائر ہو یا جج ہو. دیٹ از این ایکسیپشن. تو بیسک چیز جیسے میرے سینئرز نے کہا، آپ جتنے سافٹ ہوں گے، جتنے مسکرا کے اپنا کیس پلیڈ کریں گے، اتنا آپ کو صفائی کے نمبر ملیں گے. جیسے کلاس روم میں ملتے ہوتے تھے پیپر میں، پیپر آپ کو بے شک نہ آتا ہو لیکن آپ نے مارجن سائڈ رکھ کے اور بڑا صاف ستھری ہینڈ رائٹنگ میں سوال ہی بے شک خالی لکھا ہوتا ہے، اتنے نمبر ضرور مل جاتے ہیں. تو جو کنڈکٹ کے نمبر ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں. شاید اس کیس میں آپ کو نہ ملیں کہ وہ کیس آپ کے میرٹ پہ آپ کے حق میں نہیں آتا، لیکن فیوچر جج کو بات نہیں بھولتی. اسلام آباد کا موسٹ انفارچونیٹ پارٹ یہ بھی ہے کہ لائرز نے بھی یہیں رہنا ہے اور ججز نے بھی یہیں رہنا ہے. تو یو آر لیونگ ود یور اینیمیز ان دا سسٹم. ادھر وے بات ہے، ججز کے لیے بھی یہی بات ہے. اس لیے میں ججز کو بھی یہی کہتا ہوں، لائرز کو بھی یہی کہتا ہوں کہ جب آپ نے یہیں پہ رہنا ہے اور آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، نہ ہی یہاں پہ ہمارے پاس ڈیپوٹیشن میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، کچھ 17 ہیں کیا، وہ بھی سیٹیں ابھی فل ہو جائیں گی جب پرماننٹ ججز ہمارے اپنے اپوائنٹ ہو جائیں گے. تو یہاں سے تو کوئی بھی پنجاب نہیں جائے گا، سندھ نہیں جائے گا، بلوچستان نہیں جائے گا. تو لائرز کے پاس تو پھر وینیو ہوتا ہے، وہ لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ جا کے وکالت کرتے ہیں اور وہ تھوڑا سا ڈفرینٹلی فیل کرتے ہیں، بٹ ججز بالکل ہی لاک ہو جاتے ہیں. تو جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے وہ بار اور بینچ کے یہ فنکشنز ہی ہوتے ہیں جس میں وہ اپنا کتھارسس کر سکیں، وہ آپ کی بات سن سکیں اور آپ ان کی بات ادر دین سی پی سی اور سی آر پی سی سن سکیں. تو یہ جو انٹریکٹیو ڈائلاگ ہے وہ بیسیکلی کمیونیکیشن کا ایک کانسیپٹ ہے جس سے وہ اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے ریپرزینٹیٹیو کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو فیلنگز ہیں یا جو آپ کے ایشوز ہیں جن پہ آپ کو کوئی پرابلم آ رہا ہے وہ ہمیں کنوے کر لیتے ہیں. لائسنس پھر یہی کہوں گا ایک پریویلیج ہے، اس کو آپ مینٹین کریں گے تو ڈگنیٹی کے ساتھ. ادروائز اگر آپ کی انٹیگریٹی کہیں کمپرومائز ہو جائے گی تھوڑے سے پیسوں پہ، کسی جج کے نام پہ، کسی کلائنٹ کی وجہ سے، تو پھر آپ خود ان ایلیجیبل ہو جائیں گے اور ان دا لانگر رن آپ گین نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیے گا، اس پروفیشن کے اندر کروڑوں اربوں روپے پڑے ہوئے ہیں، آپ نے پک کرنے ہیں. پک کرنے کے لیے آپ نے ایتھکس کا روٹ استعمال کرنا ہے یا دوسرا، یہ آپ کی اپنی چوائس. حرام اور حلال کی تمیز آپ اپنے گھر سے لے کے آئے ہوئے ہیں، لیکن جب آپ اپنی ضرورتوں کو زیادہ اوور کم کر لیں گے اور ان کو زیادہ پیورٹی دیں گے اور پھر آپ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں، تو پھر آپ کی وکالت ڈفرینٹ سائڈ پہ چلنا شروع ہو جائے گی. اسی کچہری کے اندر، اسی پروفیشن کے اندر ہر طرح کے لوگ اویلیبل ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ایک بہتر لائر کی حیثیت سے کام کریں گے. ایسے لائر کی حیثیت سے نہیں جن کی ویڈیوز چل رہی ہوں گی، کہیں وہ کسی کو مار رہے ہوں گے، کہیں کسی چیز کو توڑ رہے ہوں گے، چاہے وہ نقل ہی لیٹ مل رہی ہو اور اس کے غصے کا اظہار وہ کر رہے ہوں گے.
یا چیف جسٹس کا گریبان پکڑے ہوں گے، کیونکہ پھر اس کے اپنے امپلیکیشنز اور کانسیکوینسز ہیں. آپ کو آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ماں باپ کے سامنے کوئی بے عزت کرے اور مارے تو پھر وہ آپ بھولتے نہیں ہیں. اس لیے کوئی بھی شخص اپنی انسلٹ نہیں بھولتا، چاہے وہ لائر ہو یا وہ جج ہو. دوسرا، ہم بطور پاکستانی ویسے ہی بہت زیادہ انا پرست اور بدلہ لینے والے لوگ ہیں. ہے کچھ نہیں ہمارے پاس، اوور آل ہم نے اس پاکستان میں کچھ نہیں چھوڑا ہے اور اپنے ہاتھوں سے اس کو تباہ کیے جا رہے ہیں. تو جو آپ کے ایتھکس اس وقت جو ماں باپ نے آپ کو دیے ہیں ان کو ضرور مینٹین کیجیے گا. اور آخری بات پہ آؤں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ سب لوگ جو آج لائسنس لے رہے ہیں کل وہ سپریم کورٹ کا لائسنس بھی لیں. لیکن ہمارے اسٹیٹسٹکس ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جو بیچ آپ جس بھی کالج سے پڑھے ہیں، چاہے یونیورسٹی آف لنڈن سے پڑھ کے ہیں ایکسٹرنل پروگرام، یا آپ اسلامک یونیورسٹی سے پڑھ کے ہیں، 5% سروائیول ریشو ہے ان دا نیکسٹ 20 ایئرس. آپ میں سے 5% صرف پروفیشن میں ہوں گے اگلے 20 سال میں، اور ان 5% لوگوں میں سے ہم 25ویں سال میں ہائی کورٹ کا جج سلیکٹ کر رہے ہوں گے. یہ یاد رکھیے گا. جو رہ جائے گا اس میں سے سلیکشن ہوگی، جس کے پاس لائسنس ہوگا اس میں سے نہیں ہوگی، جو پروفیشن کی ڈگنیٹی مینٹین کر رہا ہوگا. جو غلطی آپ نے کر لی اس کو سدھارنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اپنا نیگیٹو امپریشن جو ہوگا اس کو زائل کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. کوشش کیجیے گا کہ ایسی غلطی نہ کریں جس سے یہ امپریشن آئے کہ آپ نے کسی جج کے ساتھ بدتمیزی کی، یا آپ نے کسی جج کے نام پہ کوئی بات کر لی، یا آپ نے اپوننٹ کونسل یا کلائنٹ کے ساتھ کمپرومائز کر لیا. یہ سب ایتھیکل اسٹینڈرڈس ہیں. ہوپ فلی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی دے. فرسٹریشن کا ایک پیریڈ ضرور آئے گا، جیسے میرے کولیگ نے کہا کہ 5 سال بڑے امپورٹنٹ ہیں. وہ ایک بہت سارے ینگ لوگ ہیں، کسی نے ینگ لائر نے جا کے ایک نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا اور اسے کہا کہ یہ بتا دیں کہ میری وکالت کب چلے گی. تو اس نے ہاتھ دے کر کہا کتنے سال ہو گئے؟ اس نے کہا 5 سال ہو گئے. انہوں نے دیکھا، اس نے کہا بس 5 سال اور ہے. انہوں نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہیں عادت ہو جائے گی. آپ نے پروفیشن کو عادت کے طور پہ آپٹ کر لینا. آپ کا صبح اٹھنا، رات کو سونا، دن کو کام کرنا، سب کچھ اس پروفیشن کے لیے ہوگا. جب آپ کو عادت ہو جائے گی تو رات کو خواب بھی آپ کو PhD کے آئیں گے. آپ کو رات کو ہوش آئے گا، آپ کہیں گے صبح یہ پروپوزیشن ہے اس پہ بات آ گئی، ابھی نوٹ کر لو اس کو. تو جب یہ والی آپ کی کیفیات ہو جائیں گی تو آپ ایک سکسیسفل وکیل ہوں گے. دوسرا، پیسوں کے پیچھے مت بھاگیے گا، یہ آپ کو خود لوگ منتیں کر کے دیں گے. وہ کہ وہ بڑی ضروری ایلیمنٹ ہے لائف میں، لیکن جتنے آپ کے لوگ یہاں پہ اس وقت کام کر رہے ہیں آپ سے سینئرس، وہ ایٹ دی اینڈ اب انہیں خود نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کس طرح رزق فراہم کر رہا ہے. ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے. مشکل حالات ضرور آئیں گے، بہتر بھی بہت آئے گا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ مسٹر یوسف محسن ترکیانی صاحب. میں اب درخواست کروں گا کہ سرٹیفکیٹس جو ہیں وہ دینے کے لیے مسٹر جسٹس محسن ترکیانی صاحب اور عائشہ نایاب، مریم شرازی، فوٹو لو.
سیدہ کشمالہ سوسن، دانش علی، سید کاشف حسین شاہ، محمد خان نظر، مہک علی، مہک علی ہے نہیں، توقیر حسین شاہ، سمرین لیاقت، امداد اللہ ڈار، سید لقمان شاہ، میمونہ نواز، دانش محمود، ملک محمد رفیق، ہاشم خلیل، نازیہ بی بی، راشد محمود کیانی، چودھری شاہد سبحانی، عثمان اسلم، عزت خان، خداداد خان، محمد زرتاج خان، عامر رضا، سید محمد ہادی حمدانی، شہیب احمد،
مبارک علی. اللہ رحمان عبداللہ. رضا طارق. کوئی صاحب رہ تو نہیں گئے؟ سید حذیفہ تشریف.